يغشى الناس هذا عذاب أليم صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، علامات کبریٰ کے تذکرے میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین میں 3 بڑے دھماکے ہوں گے، جس کو حدیث میں کہ خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف فی جزیرۃ العرب، ایک بڑا دھماکہ مشرق میں ہوگا اور دوسرا بڑا دھماکہ مغرب میں ہوگا اور تیسرا بڑا دھماکہ جزیرۃ العرب مڈل ایسٹ میں ہوگا۔ یہ دھماکے کب ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے یا آگے پیچھے ہوں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ قرآن کریم سورہ دخان کی آیت ہے 10 اور 11 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فارتقب، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان ایک بہت واضح اور بڑا دھواں لے کر آئے، آسمان میں ایک بہت بڑا دھواں نمودار ہو، یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب مفسرین کرام کی 2 رائے ہو گئی کہ اس دھوئے سے کون سا مراد ہے جو سورہ دخان میں تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے وہ دھواں مراد نہیں ہے جو قرب قیامت میں واضح ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا قحط سالی کی، اس قحط سالی کے نتیجے میں، آپ کی بددعا کے نتیجے میں اہل مکہ کے اوپر 7 سال قحط سالی کے گزرے، اور اس قحط سالی کے دور میں عالم یہ ہوا کہ وہ ہڈی اور چمڑا اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے ان کے لیے ریلیف کا سامان بھیجا۔ اسی دوران یمامہ کا سردار ثمامہ ابن اسیر ایمان میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ کے غصے کی وجہ سے انہوں نے راستے میں اس ریلیف کے سامان کو روک دیا تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور 13 سال تک اس طرح اذیت ناک سزاؤں سے گزارا، لہٰذا ان کو یہ ریلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ ثمامہ ابن اسال تھے جو یمامہ کے سردار تھے، تو اس لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ وہ 7 سالہ قحط سالہ دور مراد ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی تھی اور ان کے اوپر 7 سال قحط مسلط ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب قحط سالی کا دور ہوتا ہے تو ایک طرح سے فضا کے اندر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور عجیب و غریب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے وہ غبار اور دھواں مراد ہے۔ یہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے یہ دھواں مراد نہیں، بلکہ اس سے دھواں وہ مراد ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کا یہ دھواں ہے، ایک قحط سالی کے دور میں گزر چکا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فارتقب، کہ تم انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان سے یہ دھواں نمودار اور ظاہر ہوگا۔ گویا قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق اہل مکہ کے سامنے ہو چکی ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے۔ باقی جس دھوئے کا تذکرہ ہے وہ دھواں قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اب مشرق میں جو دھواں اور خسف ظاہر ہوگا وہ کب ہوگا، مغرب میں کب ہوگا، جزیرۃ العرب میں کب ہوگا، اس میں مفسرین کرام کی رائے یہ ہے
کہ جزیرت العرب کے اندر جو خسف ہوگا، خسف کا مطلب ہے زمین میں دھسا دینا، زمین شق ہوگی اور لوگوں کو نگل لے گی، یہ خسف ہے۔ تو فرماتے جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور مکہ مکرمہ میں ہوگی اور کچھ مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا خراسانی، اور پھر وہ حملہ کرنے کی غرض سے جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لشکر کے ساتھ مقام بیدا میں اس کو زمین میں دھسا دے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ جو لوگ اس کے آس پاس ہوں گے وہ بھی زمین میں دھس جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو اپنے کاروبار کے حیثیت سے، اپنے کام کاج کے حیثیت سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تو ایسی نہیں ہوگی، ان کو کیوں دھسایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بھی دھسایا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ ان کی نیتوں پر کرے گا۔ اگر ان کی نیت اس جنگ میں شریک ہو کر اہل مکہ پر حملہ کرنے کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا قیامت کے دن ان کو دے گا، اور اگر وہ اپنے کام کاج کی وجہ سے، کسی ضرورت زندگی کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں بلکہ آس پاس میں نکلے ہوں گے تو سزا وہ بھی دیے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ تو یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد واقعہ جزیرت العرب میں مقام پیدا میں آئے گا، جس کو خسف فی جزیرت العرب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قرب قیامت میں مشرق اور مغرب میں جو دو بڑے دھماکے ہوں گے اس کے بعد، جس کا تذکرہ کل پرسوں کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو بڑے دھماکے ہوں گے، اس لیے ان دونوں دھماکوں کو اللہ کے نبی نے الگ سے بیان فرمایا ہے، اور جزیرت العرب کا جو خسف ہے اس کو الگ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ دراصل خسف دو ہوں گے، ایک وہ قحط سالی کا دور ہے جس کا تذکرہ سورہ دخان میں ہے، اور دوسرا خسف ہوگا جو قرب قیامت میں ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے خود اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے، تو یہ وضاحت کر دینا آپ کی خدمت میں ضروری تھا۔ اچھا، وہ سوال باقی ہے دجال کس کے مشابہ ہوگا، کسی کے یاد ہے؟ 100 روپے انعام کوئی لینا چاہے گا؟ نہیں، چلو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل مشابہ ہے، عروہ بن مسعود ثقفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مشابہ ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ دجال جو ہے قطن بن عبد العزیٰ، قطن بن عبد العزیٰ جس کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے ہوگا، یہ ایک مشرک شخص تھا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ قطن بن عبد العزیٰ کے مشابہ ہوگا، جو قبیلہ خزاعہ کا ایک بڑا مشرک ہے، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، قطن بن عبد العزیٰ قبیلہ خزاعہ سے اس کا تعلق تھا، ایک مشرک شخص تھا، اس کی طرف نسبت کر کے اللہ کے نبی نے دجال سے مشابہت دی۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کی تمام باتیں، آخرت کی تمام باتیں، جنت کی تمام باتیں، جہنم کی تمام باتیں، قبر کے عذاب و ثواب کی تمام باتیں، مرنے کے حالات اور واقعات سارے امت کو بتا دیے ہیں، یعنی کوئی بھی پرچہ ایسا نہیں جس کو آؤٹ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد بھی اگر ہم ناکام ہو جائیں تو اس سے بڑی نامرادی ہمارے لیے کیا ہو؟ دنیا کے ایگزام میں کوئی بھی پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت تک کے تمام پرچے ہمارے لیے آؤٹ کر دیے۔ اس کے باوجود اگر ہم ان کی تیاری نہ کریں، ان پر ایمان نہ رکھیں اور دنیا کے خرافات میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ناکام کر لیں تو اس سے بڑی نامرادی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا